بستی والے میرے اور انگوری کے گرویدہ ہو گئے تھے۔ ہم تو اسی روز جانا چاہتے تھے مگر انہوں نے ہمیں روک لیا۔ 2 آدمی بابا عبدالفتح کے پہاڑی ٹھکانے پر چلے گئے تھے۔ ان کی واپسی تقریباً 4 گھنٹوں بعد ہوئی تھی اور وہ لوگ بھارتی فوجیوں کی تمام رائفلیں اٹھا کر لے آئے تھے۔ ہمارا خیال تھا کہ بابا عبدالفتح کے خفیہ ٹھکانے پر ریڈ کرنے والے فوجیوں کے واپس نہ پہنچنے اور چندرپال کی طرف سے بھی کوئی اطلاع نہ ملنے پر کوئی نہ کوئی فوجی دستہ اس بستی پر حملہ بول دے گا، مگر وہ رات خیریت سے گزر گئی۔ اگلے روز بھی کوئی رد عمل سامنے نہ آیا۔ اس روز بھی ہم نہ جا سکے۔ اس سے اگلی رات شبہ تھا کہ بھارتی فوجیوں کی طرف سے کوئی نہ کوئی کارروائی ضرور ہوگی۔ بستی والوں کے پاس اب 4-5 سب مشین گنیں آ چکی تھی۔ پہلے بھی ان کے پاس 2-4 303 کی رائفلیں موجود تھیں جنہیں ہمیشہ چھپا کر رکھا گیا تھا، اور اب وہ رائفلیں بھی باہر نکال لی گئی تھیں۔ چند لوگوں نے رات کے وقت بستی کی حفاظت کی ذمہ داری سنبھال لی، ان میں انگوری بھی شامل تھی اور میں بھی۔ ہمارا پروگرام یہ تھا کہ اگر رات کو بھارتی فوجیوں کی کوئی گاڑی بستی میں داخل ہو تو ان پر چاروں طرف سے فائر کھول دیا جائے اور ان فوجیوں کو جہنم رسید کر کے ان کے اسلحے پر قبضہ کر لیا جائے، لیکن اس رات بھی کچھ نہ ہوا۔ رات کے آخری پہر مجھے اور انگوری کو کچھ دیر سونے کا موقع مل گیا تھا، اس لیے صبح ہم کسی قدر تازہ دم تھے۔ ناشتہ ہم نے ولی محمد کے گھر پر ہی کیا اور بھی بہت سے لوگ جمع تھے۔ میں گلمرگ کی طرف جانا چاہتا تھا تاکہ کمانڈر محب اللہ اور کمانڈر رشید سے کسی طرح رابطہ کیا جا سکے۔ وہ اس طرف بھارتی فوجیوں کے خلاف چھاپہ مار کارروائیوں میں مصروف تھے، لیکن انگوری ہندواڑہ جانا چاہتی تھی جہاں اس کی خالہ رہائش پذیر تھی۔ اس کا خیال تھا کہ 2-4 روز ہندواڑہ میں رہنے کے بعد ہم بارہمولہ کی طرف آ جائیں گے اور وہاں سے گلمرگ کی طرف نکل جائیں گے۔ ہمیں بستی سے 2 خچر مل گئے۔ ہم بستی والوں سے رخصت ہو کر پہاڑوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ بستی والوں نے ہمیں کچھ کھانے کو بھی دے دیا تھا جو کم از کم 2 وقت کے لیے ہمارے کام آ سکتا تھا۔ بستی کے 2 آدمی تقریباً 30 میل تک ہمارے ساتھ آئے اور پھر انہوں نے ہمیں آگے جانے کا راستہ سمجھا دیا۔ ہمیں واپس جانے کے لیے بھی وہ دریا پار کرنا تھا جس پر رسے کا پل پار کر کے ہم اس طرف آئے تھے، لیکن ہمیں جو راستہ بتایا گیا تھا اور جہاں سے دریا پار کرنے کو کہا گیا تھا وہاں سے دریا کا پاٹ بہت چوڑا تھا اور ہم خچروں سے اترے بغیر دریا پار کر سکتے تھے۔ مسلسل کئی گھنٹوں تک خچر کی پشت پر بیٹھے بیٹھے میری کمر اکڑ گئی تھی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ انگوری بھی خچر پر بار بار پہلو بدل رہی تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے بار بار سینہ بھی سہلا رہی تھی۔ میرا خیال تھا کہ اس طرح اکڑ کر مسلسل کئی گھنٹوں تک بیٹھے رہنے اور جھٹکوں کی وجہ سے اس کے سینے کے زخم میں تکلیف شروع ہو گئی ہے۔ میری نظر سامنے بہت دور درختوں کے ایک جھنڈ پر مرکوز تھی۔ وہ جھنڈ دریا کے کنارے کے بالکل ساتھ تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ وہاں پہنچ کر کچھ دیر آرام کر لیا جائے گا۔ ہم تقریباً 20 منٹ میں وہاں پہنچ گئے۔ وہ خوبانی کے درخت تھے، پھول جھڑ رہے تھے اور پھل ابھی آنا شروع ہوئے تھے۔ میں اپنا خچر روک کر نیچے اتر آیا اور انگوری کو بھی سہارا دے کر نیچے اتار لیا۔ انگوری خچر سے اترتے ہی چھوٹے چھوٹے پتھروں میں اگی ہوئی مخملی گھاس پر لیٹ گئی اور ایک ہاتھ سے مسلسل سینے کو سہلانے لگی۔ زیادہ تکلیف ہو رہی ہے؟ میں نے اس کے قریب بیٹھ کر پوچھا۔ ہاں، اس نے گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ اکڑ کر بیٹھے رہنے اور جھٹکے لگنے سے درد ہو رہا ہے۔ مرہم والی ڈبیا کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ جیب میں رکھی ہے، ابھی ذرا سانس درست ہو جائے تو نکالتی ہوں، انگوری نے جواب دیا۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھانے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بھوک تو مجھے بھی لگ رہی تھی۔ ہم جس جگہ بیٹھے ہوئے تھے درختوں کو سایہ وہاں تک پہنچ رہا تھا۔ میں وہ پوٹلی اٹھا لایا جس میں ولی محمد کی بیوی نے کھانا باندھ رکھا تھا۔ چاول کے آٹے کی موٹی موٹی روٹیاں تھیں۔ ایک اور پوٹلی میں بھنے ہوئے چاول بھی تھے جن میں گڑ ملا ہوا تھا۔ روٹیوں پر مرچوں کا اچار رکھا ہوا تھا۔ میں نے کپڑے کو وہیں دسترخوان کی طرف بچھا دیا اور ہم دونوں آمنے سامنے بیٹھ کر اچار کے ساتھ روٹی کھانے لگے۔ تقریباً 1 گھنٹہ آرام کرنے کے بعد ہم روانگی کے لیے تیار ہو گئے۔ ہمارے خچر گھاس چرتے ہوئے کچھ دور چلے گئے تھے۔ میں انہیں پکڑ لایا، انگوری کو سہارا دے کر اس کے خچر پر بٹھایا اور خود بھی اپنے خچر پر سوار ہو گیا۔ ولی محمد نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ راستہ اگرچہ بہت طویل پڑے گا مگر اس لحاظ سے محفوظ ہے کہ اس طرف بھارتی فوج کی کسی گشتی پارٹی سے آمنا سامنا ہونے کی توقع نہیں، اور ہم دوپہر کے بعد سنگرام پہنچ جائیں گے۔ سنگرام ایک بہت بڑا قصبہ تھا اور میرے لیے اجنبی نہیں تھا۔ یہ قصبہ ان شاہراہوں کے سنگم پر واقع تھا جہاں سے ایک سڑک بارہمولہ کی طرف، دوسری سری نگر اور تیسری سڑک سوپور سے ہوتی ہوئی ہندواڑہ تک چلی جاتی تھی۔ دوپہر ڈل رہی تھی۔ ہم اس وقت خطرناک پہاڑی راستوں پر سفر کر رہے تھے۔ خچر بڑے آرام سے چل رہے تھے۔ ان کی سست رفتاری کی وجہ سے بھی ہمارا سفر طویل تر ہوتا جا رہا تھا اور پھر ایک جگہ ہمیں رک جانا پڑا۔ ہمارے سفر کا خطرناک ترین مرحلہ ہمارے سامنے تھا اور ولی محمد نے اس کے بارے میں ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا۔ وہ راستہ بہت ہی خطرناک تھا۔ ایک طرف بالکل عمودی چٹان تھی، اس کے ساتھ تقریباً 4 فٹ چوڑی ایک پگڈنڈی سی تھی جس کی دوسری طرف سینکڑوں فٹ گہرے کھڈ تھے اور نیچے بہت دور دریا کا پانی دھوپ میں چمک رہا تھا۔ یہ خطرناک راستہ تقریباً 50 گز طویل تھا اور یوں لگتا تھا کہ جیسے ایک کارنر سی عمودی چٹان کو باہر نکلی ہوئی ہو۔ ہم دونوں اپنے اپنے خچروں سے اتر آئے۔ وہاں ہوا بھی تیز تھی۔ میں نے انگوری کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات ابھرے ہوئے تھے۔ یہ تو بڑی خطرناک جگہ ہے، کوئی اور راستہ نہیں؟ انگوری نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔
میलों दूर तक तो हम इस तंग से दर्रे में सफर करते हुए आए हैं, कोई और रास्ता तो नजर नहीं आया, मैंने जवाब दिया और इस खतरनाक रास्ते को देखने लगा। मेरा ख्याल है कि रास्ता पार कर लेना ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस जरा मोहतात रहने की जरूरत है, मैंने कहा। खच्चरों पर सवार होकर तो हम इस रास्ते पर नहीं जा सकते, तुम खच्चर की लगाम पकड़कर चट्टान के साथ साथ चलती रहना, मैं आगे चलता हूँ और तुम मेरे पीछे रहना। अंगूरी ने कोई जवाब नहीं दिया। एक अनजाना सा खौफ मेरे जहन में भी था, उस पुलिस सिरात से गुजरते हुए कोई मामूली सी लग़ज़िश भी हमें कब्र तक पहुंचा सकती थी। हम दोनों ने अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार कर लिया। पहले मैं आगे बढ़ा, मैंने खच्चर की लगाम अपने हाथ में पकड़ ली और चट्टान के साथ रगड़ खाता हुआ आगे बढ़ने लगा। मैंने लगाम एक तरफ से दबा रखी थी ताकि खच्चर भी चट्टान के करीब ही रहे। डरो मत अंगूरी, मैंने अंगूरी की हौसला अफजाई करते हुए चीख कर कहा, बस इसी तरह चट्टान के साथ साथ आ जाओ। अंगूरी बड़ी हिचकिचाहट के बाद खच्चर की लगाम पकड़े चट्टान के साथ साथ चलने लगी। मैं उससे तकरीबन 10 गज आगे था। तेज हवा हमें पीछे को धकेल रही थी, नीचे सैकड़ों फुट गहराई थी और इस तरफ देखते हुए भी खौफ आता था। मैं उस तरफ देखने से भी कतरा रहा था और चीख चीख कर अंगूरी को भी हिदायत देता जा रहा था। मैंने तकरीबन 40 गज का फासला तय कर लिया, आगे सिर्फ 10 गज फासला रह गया था, लेकिन आगे चंद फुट तक वो रास्ता मजीद तंग हो गया था। मेरा ख्याल है वहाँ उस रास्ते की चौड़ाई 3 फुट से ज्यादा नहीं थी। ये हमारे सफर का कठिन तरीन मरहला था। मैंने अंगूरी को पीछे ही रुकने को कह दिया और खुद बहुत मोहतात अंदाज में दीवार के साथ चिपक कर आगे सरकने लगा। खच्चर को भी मैंने इस चट्टान की तरफ रखा था। 8-10 फुट का ये फासला बहुत कयामत खेज साबित हुआ। बाकी रास्ता तय करने में मुझे ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। खच्चर को खुली जगह पर आगे हाँक कर मैं वापस आ गया। अभी मैं उस तंग रास्ते से चंद फुट दूर ही था कि अंगूरी के खच्चर के हिनहिनाने की आवाज़ सुनकर मैं चौंक गया। पता नहीं किस वजह से खच्चर मचल गया था और वो सर को झटके देकर अंगूरी से लगाम छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। अंगूरी ने लगाम को दोनों हाथों से पकड़ रखा था और खच्चर को काबू करने की कोशिश कर रही थी। अंगूरी लगाम छोड़ दो। खच्चर के हिनहिनाने के शोर में मेरी आवाज़ अंगूरी के कानों तक पहुंच गई। उसने लगाम छोड़ दी। लगाम छूटते ही खच्चर मजीद पीछे हटा। उसका एक पैर खड़ के किनारे से उतर गया और फिर दूसरा पैर भी। अंगूरी भी लगाम छोड़ते ही लड़खड़ा गई थी। मैंने अपनी जगह से छलांग लगा दी और अंगूरी को साथ लेता हुआ अमूदी चट्टान के करीब गिरा। अंगूरी मेरे नीचे थी और मैंने उसे बाहों में दबोच रखा था। खच्चर के आगे वाले दोनों पैर एक लम्हे को ऊपर उठते हुए नजर आए और फिर वो खड़ की गहराइयों में गायब हो गया। मैंने आंखें बंद कर ली। अंगूरी को जब मैं साथ लेकर गिरा था तो उसके मुंह से हल्की सी चीख निकली थी। वो मेरे नीचे दबी। वो अब भी हौले हौले चीख रही थी, लेकिन मैंने उसे दबोच रखा था। फिर आखिर जब मैंने महसूस किया कि अंगूरी पुरसकून हो गई है तो मैं उसके ऊपर से हट गया, लेकिन उसका एक हाथ थामे रखा। अंगूरी का चेहरा खौफ से पीला पड़ चुका था। आंखों में बेपनाह वहशत थी। उसने एक नजर खड़ की तरफ देखा, फिर उसकी नजरें मेरी तरफ उठ गईं और दूसरे ही लम्हे वो वालिहाना अंदाज में मुझसे लिपट गई। वो हौले हौले कांप रही थी। मैंने उसे अपनी बाहों में समो लिया। मैं अंगूरी का हाथ थामे चट्टान के साथ साथ सरकता रहा। तेज हवा में पीछे को धकेल रही थी। अंगूरी ने नीचे की तरफ देखा और फिर एकदम से सर थाम कर बैठ गई। नीचे मत देखो, चक्कर आ जाएगा, मैंने कहा और उसका हाथ थामे खड़ा रहा। अंगूरी की वजह से वो पुलिस रात अबूर करने में कई मिनट लग गए। इस खौफनाक तरीन रास्ते के इख्तिताम पर खुली जगह थी। चंद गज आगे 2-3 दरख्त थे। मेरा खच्चर उस तरफ घास चर रहा था। मैं अंगूरी को लेकर इन दरख्तों के नीचे आ गया। अंगूरी एक पत्थर पर बैठकर गहरे गहरे सांसने लगी। मैं उसके करीब खड़ा इधर उधर देखता रहा। कुछ दूर कहीं बुलंदी से पानी गिरने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं खच्चर को पकड़ लाया, अंगूरी को सहारा देकर खच्चर पर बिठाया और खुद लगाम पकड़कर उसके साथ चलने लगा। 20-25 गज आगे एक मोड़ घूमते ही हम रुक गए। सामने ही 10-12 फुट की बुलंदी से पानी की एक 4-5 फुट चौड़ी चादर सी गिर रही थी। नीचे जमा होने वाला पानी एक नदी की सूरत में मुख्तलिफ सिमतों में बह रहा था। इस आबशार के आसपास रंग बिरंगे पुल अपनी बहार दिखा रहे थे। सूरज मगरिब की तरफ झुक रहा था। वली मोहम्मद का कहना था कि दोपहर के थोड़ी देर बाद हम संग्राम पहुंच जाएंगे, लेकिन हम मुसलसल ऊंचे पहाड़ों में सफ़र कर रहे थे और आबादी का कहीं नामो निशान नजर नहीं आ रहा था। उस वक्त हम दोनों खच्चर पर सवार थे। अंगूरी मेरे पीछे बैठी हुई थी। एक जगह छोटा सा गड़ा था। खच्चर ने घड़ा पार करने के लिए हल्की सी छलांग लगाई तो अंगूरी अपनी जगह से उछली और फिर वो आगे को झुककर मेरे साथ जुड़ गई। उसके दोनों हाथ मेरे बगलों के नीचे से निकलकर मेरे सीने पर लिपट गए थे। मैंने खच्चर रोक लिया। अंगूरी सीधी होकर बैठ गई। क्या हुआ? उसने पूछा। हम रास्ता भूल गए हैं, मैंने इधर उधर देखते हुए जवाब दिया। अब क्या होगा? अंगूरी के लहजे में वहशत सी थी। रास्ता तलाश करने की कोशिश करते हैं, बसूरत दीगर अंधेरा होने से पहले पहले हमें कोई महफूज जगह तलाश करनी पड़ेगी, मैंने कहा। हम एक बार फिर चल पड़े। खच्चर भी थक गया था।
اس کے چلنے کی رفتار بھی بہت کم ہو گئی تھی۔ ایک جگہ ہم دونوں خچر سے اتر آئے، میں نے خچر کی لگام پکڑ لی، ہم پیدل چل رہے تھے۔ ہم اپنا یہ سفر مزید 1 گھنٹے سے زیادہ جاری نہ رکھ سکے۔ شام کا دھندلکا سا پھیلنے لگا تھا۔ پانی کے ایک جھرنے کے قریب ہمیں ایک مناسب جگہ بھی مل گئی جہاں رات گزاری جا سکتی تھی۔ وہ ایک کھو سی تھی جو چٹان میں 5-6 فٹ اندر کی طرف چلی گئی تھی۔ اس کھو میں ہم ہوا سے بھی محفوظ رہ سکتے تھے۔ ہم نے وہاں رات گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ اندھیرے میں ان چٹانوں میں سفر کرتے رہنا بھی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ کانے والی پوٹلی میرے والے خچر کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ اگر وہ پوٹلی دوسرے خچر کے ساتھ ہوتی تو ہمیں بھوکا رہنا پڑتا۔ میں نے وہ پوٹلی اتار لی اور خچر کو کھلا چھوڑ دیا۔ ہم نے جھرنے کے قریب بیٹھ کر کھانا کھایا، پھر میں نے اس کھو کا جائزہ لیا۔ اندر کافی کشادہ جگہ تھی۔ ایک طرف کونے میں جلی ہوئی لکڑیاں یا کوئلہ بھی نظر آ رہا تھا جس سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ کسی وقت یہاں کوئی ٹھہرا ہوگا۔ خچر کی لگام میں نے ایک درخت کی ایک جھکی ہوئی شاخ کے ساتھ باندھ دی اور ہم دیر تک اس کھو کے سامنے پتھروں پر بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ تیز ہوا کی وجہ سے سردی میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ ہم اٹھ کر کھو کے اندر آ گئے۔ دن بھر خچر کی سواری اور پیدل چلنے سے میں بری طرح تھک چکا تھا۔ میری آنکھیں بند ہو رہی تھی اور میرا سر بار بار سینے کو جھک رہا تھا۔ میں جاگتے رہنے کی کوشش کر رہا تھا مگر کامیاب نہ ہو سکا اور بالآخر میں بھی نیند کی وادی میں اتر گیا۔ میری آنکھ کھلی تو میں گڑبڑا سا گیا۔ باہر دھوپ پھیلی ہوئی تھی، اندر بھی روشنی ہو رہی تھی۔ انگوری میری گود میں سر رکھے سو رہی تھی۔ اس نے ٹانگیں اس طرح سمیٹ رکھی تھی کہ گھٹنے پیٹ سے لگے ہوئے تھے۔ انگوری، میں نے ہولے سے اسے پکارا، دن چڑھ آیا ہے، اب اٹھ جاؤ۔ انگوری نے آنکھیں کھول دی۔ وہ خمار آلود سی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اوہ، میں شاید گہری نیند سو گئی تھی۔ وہ نظریں جھکائے ہوئے بولی۔ اس کے چہرے پر سرخی سی پھیل گئی۔ میں چند لمحے اس کی طرف دیکھتا رہا اور پھر غار سے باہر آ گیا۔ دھوپ خاصی تیز تھی۔ چند منٹ بعد انگوری بھی باہر آ گئی۔ ارے خچر کہاں گیا؟ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی۔ میں اچھل پڑا۔ میں نے خچر کی عدم موجودگی کا خیال ہی نہیں کیا تھا۔ میں درخت کی اس شاخ کی طرف دیکھنے لگا جس سے خچر کی لگام باندھی تھی۔ وہاں سے کچھ پتے ٹوٹے ہوئے تھے جس سے اندازہ لگانے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی کہ رات کو یا صبح کسی وقت خچر نے وہاں سے دور ہٹنے کی کوشش کی ہوگی جس سے لگام اس شاخ سے نکل گئی ہو۔ میں خچر کو ادھر ادھر تلاش کرتا رہا مگر اس کا کہیں نام و نشان نظر نہیں آیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ چٹانوں میں کہیں دور نکل گیا تھا اور اب اسے تلاش کرنا بیکار تھا۔ ہم نے جھرنے کے قریب بیٹھ کر بچی ہوئی روٹی کھائی، جی بھر کر پانی پیا اور اپنی اپنی رائفلیں سنبھال کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ 2 گھنٹے گزر گئے۔ نہایت دشوار راستہ تھا۔ چٹانوں پر اترنے چڑھنے سے انگوری بری طرح ہانپ رہی تھی۔ اس کی وجہ سے بار بار رکنا پڑ رہا تھا۔ ایک موقع پر میں نے انگوری کا ہاتھ پکڑا تو چونک گیا۔ اس کا ہاتھ گرم ہو رہا تھا۔ میں نے اس کی پیشانی کو چھو کر دیکھا۔ تمہیں گرمی کی وجہ سے ایسا محسوس ہو رہا ہے؟ میں ٹھیک ہوں، انگوری نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ایک چھوٹی سی ندی کے قریب ہم رک گئے۔ انگوری پانی کے چند گھونٹ پی کر ندی کے کنارے کی گھاس پر لیٹ گئی اور میں ادھر ادھر پھر کر کوئی راستہ تلاش کرنے لگا مگر کوئی راستہ نہ ملا۔ میں انگوری کے پاس آ بیٹھا۔ بخار تیز ہو گیا تھا، اس کے ساتھ ہی میری پریشانی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ انگوری ایک ہاتھ سے بار بار سینہ سہلا رہی تھی۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ اسے بخار بھی سینے کے اس زخم کی وجہ سے چڑھا تھا۔ ہم تقریباً آدھے گھنٹے تک وہاں رکے اور ایک بار پھر آگے چلنے لگے۔ 1 گھنٹہ اور گزر گیا۔ انگوری سے اب بالکل نہیں چلا جا رہا تھا۔ وہ بار بار لڑکھڑا رہی تھی۔ اب اسے آگے لے جانے کا ایک ہی طریقہ تھا۔ میں نے دونوں رائفلیں اپنے ایک کندھے سے لٹکا لی اور انگوری کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ میری پشت پر بیٹھ جاؤ، اب تم سے چلا نہیں جا رہا۔ انگوری کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ انکار کرتی رہی مگر میں نے اسے زبردستی اپنی پشت پر لاد لیا۔ اس نے دونوں ہاتھ میرے سینے پر لپیٹ لیے اور میں نے دونوں ہاتھ پیچھے کر کے اسے سہارا دیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہم ان چٹانوں سے نکل آئے۔ نیچے نشیب میں پھیلی ہوئی وادی میں ایک جگہ سے دھوئیں کی لکیر اٹھتی دیکھ کر میری آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی۔ میں نے انگوری کو آہستگی سے نیچے اتار دیا۔ وہ دیکھو انگوری، میں نے اشارہ کیا، وہ وہاں کوئی مکان ہے۔ ہمیں وہاں پہنچنے میں اب زیادہ دیر نہیں لگے گی، بس چند منٹ رک جاؤ پھر چلتے ہیں۔ انگوری کے چہرے پر بھی رونق سی آ گئی۔ وہ ایک پتھر پر بیٹھ کر گہرے گہرے سانس لینے لگی اور میں بھی اس کے قریب بیٹھ کر اپنے سانسوں پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ 15-20 منٹ گزر گئے اور پھر میرے عقب سے ایک غراتی ہوئی آواز سن کر ہم دونوں ہی اچھل پڑے۔ اپنی جگہ سے حرکت مت کرنا ورنہ گولیوں سے بھون دیے جاؤ گے۔ مجھے سینے میں اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ میں نے کنکھیوں سے انگوری کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ سرسوں کے پھول کی طرح زرد ہو رہا تھا اور پھر رائفل کی نال میری پشت کو چھونے لگی۔ میں نے اپنی جگہ سے حرکت کیے بغیر دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیے اور
आने वाले लम्हात का इंतजार करने लगा। मेरे दिमाग में आंधियां सी चल रही थी। उस गुर्राती हुई आवाज से जिस तरह मुझे हैंड्स अप करवाया गया था, इससे मैंने यही अंदाजा लगाया था कि वो भारतीय फौजी थे, जिसका मतलब था कि हम किसी बस्ती के करीब और जवार में ही थे और वहाँ कोई फौजी चौकी या नया कैंप भी था और ये फौजी गश्त करते हुए इस तरफ आ गए थे। चंद मिनट पहले अंगूरी को बिठाने के बाद मैंने अपने कंधे पर लटकी हुई दोनों राइफलें भी जमीन पर रख दी थी और राइफलों तक हाथ बढ़ाने का कोई मौका नहीं था। मेरे लिए तो कोई मामूली सी हरकत करना भी खतरनाक हो सकता था। राइफल की नाल गर्दन से हटकर अब मेरी पुश्त पर टिक गई थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं अब भी मौत के भयानक जबड़ों में था। दफतन वीराना फायर की आवाज से गूंज उठा और राइफल की ये गोली हमारे पीछे कई गज के फासले पर चलाई गई थी। पहाड़ों में देर तक फायर की पासगश्त सुनाई देती रही। इसके फौरन ही बाद एक चीखती हुई आवाज सुनाई दी। मैंने फायर करने से मना किया था। ये गोली किसने चलाई है? लहजे और अल्फाज 100% कश्मीरी थे। कोई भारतीय फौजी इस तरह खालिस कश्मीरी लहजे में बात नहीं कर सकता था। गलती से ट्रिगर दब गया था। जवाब में एक और आवाज सुनाई दी। ये लहजा भी खालिस कश्मीरी था। अब मैं समझ गया कि ये भारतीय फौजी नहीं है जिसने फायर होने पर जवाब तलबी की थी। उस शख्स ने राइफल मेरी पुश्त से लगा रखी थी। एक लम्हे के लिए राइफल मेरी पुश्त से हट गई थी और इस तरह मुझे गर्दन घुमाकर पीछे देखने का मौका मिल गया। वो दरमियाने कद का दुबला पतला सा आदमी था। सर के बाल बिखरे हुए और शेव बड़ा हुआ था। आंखों में सुर्खी थी। उसने पुरानी सी जीन्स और मैली सी शर्ट पहन रखी थी। कमर पर राइफल की गोलियों से भरा हुआ बेल्ट था जिसमें 2 मैगजीन भी अड़से हुए थे। उसके हाथ में सब मशीन गन थी जिसका रुख मेरी तरफ था। जिस शख्स ने अंगूरी को राइफल इज्जत पर ले रखा था वो कदरे दराज का दामद और भारी भरकम आदमी था। उसकी उम्र 30 से ज्यादा नहीं थी। तुम लोग कौन हो और हमें इस तरह? पहले तो हम तुमसे पूछेंगे कि तुम कौन हो। उसने मेरी बात काट दी। और इन पहाड़ों में किस तरह पहुंचे? उसने मेरी तरफ देखा और फिर अंगूरी की तरफ देखने लगा। अंगूरी को मैंने पत्थर से टेक लगाकर बिठाया था और वो फिसलती हुई जरा नीचे हो गई थी। उसने मर्दाना कपड़े पहन रखे थे। उसका चेहरा भी दूसरी तरफ था, इसलिए वो लोग अभी तक उसका चेहरा नहीं देख सके थे। मेरा नाम शिमरोज है और ये मेरी साथी अंगूरी है। मैंने जवाब दिया। हम करोड़ से संग्राम की तरफ जा रहे थे। वहाँ से होते हुए हिंदवाड़ा की तरफ जाने का इरादा था, लेकिन पहाड़ों में रास्ता भटक गए। शिमरोज, उस शख्स की आंखों में उलझन सी तैर गई। वो गहरी नजरों से मेरी तरफ देखता रहा। तुम लोग करोड़ा में वली मोहम्मद के पास तो नहीं ठहरे हुए थे? हाँ, मैंने जल्दी से उसकी बात काट दी। हम वली मोहम्मद के पास ही थे और वहाँ हमने एक भारतीय एजेंट को भी ठिकाने लगाया था जो बाबा अब्दुल फतेह की शहादत का जिम्मेदार था। वो शख्स बोला। हाँ, वो मुसलमान के भेष में कई महीनों से उस गांव में रहकर मुजाहिदीन के खिलाफ जासूसी कर रहा था और बिलाखिर अपने अंजाम को पहुंच गया। मैंने जवाब दिया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक उभर आई। उसने अपनी राइफल एक पत्थर के सहारे खड़ी कर दी और दोनों बाहें फैला दी। माफ करना दोस्त, वो आगे बढ़कर मुझसे लिपट गया। तुम्हारा नाम तो पूरी वादी में गूंज रहा है। तुम्हें अगरचा बहुत कम लोगों ने देखा है, लेकिन सब ने तुमसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं। चंद रोज पहले कमांडर मुहिबुल्लाह से तुम्हारे बारे में सुना था। हमारी खुशकिस्मती है कि आज तुमसे मुलाकात भी हो गई। वो चंद लम्हे को खामोश हुआ, फिर अपने इस रवैये पर माजरत करते हुए बोला। उसका नाम गुलफराज था। वो लोग कल शाम ही को करोड़ नामी उस बस्ती से होकर आए थे जहाँ हमने रुस्तम नामी मुसलमान के भेष में हिंदू एजेंट को ठिकाने लगाया था। करोड़ में अभी तक सुकून था। भारतीय फौजियों को अभी तक अपने एजेंट के मारे जाने की खबर नहीं पहुंची थी। मेरी साथी अंगूरी को बहुत तेज बुखार है, मैंने गुलफराज को बताया। उसके सीने पर मामूली सा जख्म है जिसकी वजह से बुखार हो गया है। उसे फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद की जरूरत है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अब इत्तफाक से तुम लोगों से मुलाकात हो गई है, शायद तुम लोग हमारी कुछ मदद कर सको। क्यों नहीं, गुलफराज ने जवाब दिया और आगे बढ़कर अंगूरी की पेशानी छू कर देखने लगा और दूसरे ही लम्हे एक झटके से पीछे हट गया। बुखार तो बहुत तेज है। मेरे पास एस्प्रिन की गोली है। फौरी तौर पर तो यही दी जा सकती है। इसे फौरी तौर पर बस्ती में पहुंचाना होगा। हमने कल शाम से कुछ नहीं खाया, मैंने कहा। खाली पेट कोई भी दवा अंगूरी के लिए नुकसानदेह हो सकती है। गुलफराज ने एक पोटली खोलकर हमारे सामने रख दी। उसमें 3-4 मोटी मोटी रोटियां थी। अंगूरी बहन, थोड़ी सी रोटी खा लो, फिर ये गोली खा लेना। उसने कहते हुए कमीज की जेब से पैरासीटामोल की गोलियों का पत्ता निकालकर उसमें से एक गोली मेरे हाथ पर रख दी। गुलफराज के साथी भी वहां जमा हो गए थे। वो तादाद में 4 थे और हमारी तरह उन पहाड़ों में सफर करते हुए हिंदवाड़ा की तरफ जा रहे थे। अंगूरी 2-3 नवालों से ज्यादा नहीं खा सकी। मैंने उसे गोली भी खिला दी और रोटी के 2-4 नवाले खुद भी खा लिए। अंगूरी से अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। मैंने उसे फिर पुश्त पर लाद लिया और इस तरह हमारा सफर दोबारा शुरू हो गया। गुलफराज और उसका एक साथी आगे था, उनके पीछे मैं और 2 आदमी हमारे पीछे थे। हमारी राइफलें भी गुलफराज ही के एक आदमी ने उठा रखी थी।
راستہ خاصا خطرناک اور آڑا ترچا تھا۔ ہم مسلسل نشیب کی طرف چل رہے تھے، کوئی بھی معمولی سی غلطی ہمیں کسی حادثے سے دوچار کر سکتی تھی۔ ایک جگہ میں نے انگوری کو ایک پتھر پر بٹھا دیا اور گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ گلفراز نے یہ پیشکش کی تھی کہ کچھ دور تک وہ انگوری کو اپنے کندھے پر اٹھا لے، لیکن انگوری نے نفی میں سر ہلا دیا۔ 15 منٹ بعد ہم پھر ایک بار چل پڑے، اس مرتبہ کچھ زیادہ فاصلہ طے کیا، لیکن بالآخر درختوں کے ایک جھنڈ میں رک گئے۔ چند منٹ آرام کرنے کے بعد گلفراز اور اس کے ساتھی درختوں سے موٹی اور باریک شاخیں توڑنے لگے۔ ان درختوں کی پتلی شاخیں بہت لچکدار اور گھنے پتوں والی تھی۔ گلفراز نے 2 موٹی شاخیں تقریباً 2 فٹ کے فاصلے پر ایک دوسرے کے متوازی زمین پر رکھ دی اور پتلی اور لچکدار شاخوں سے باندھنے لگا۔ میں توجہ سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد آرام دہ اسٹیشر تیار ہو چکا تھا۔ انگوری کو اس اسٹیشر پر لٹا دیا گیا۔ گلفراز کے 2 ساتھیوں نے اسٹیشر کو آگے پیچھے سے اٹھا لیا اور ہمارا سفر ایک بار پھر شروع ہو گیا۔ ہم مسلسل نشیب میں اترتے ہوئے بالآخر ایک وادی میں پہنچ گئے جہاں بہت دور ایک بستی دکھائی دے رہی تھی۔ گلفراز رک گیا، اسٹیشر بھی آہستگی سے نیچے رکھ دیا گیا۔ میں اسٹیشر کے قریب بیٹھ گیا، انگوری کی پیشانی کو چھو کر دیکھا۔ مجھے کوئی فرق محسوس نہیں ہوا۔ پیشانی بدستور تپ رہی تھی، اس کی آنکھیں بھی بخار کی شدت سے سرخ ہو رہی تھی۔ ہمارے سامنے پانزل نامی وہ بستی تھی جو میرے لیے اجنبی نہیں تھی۔ یہ بستی سوپور سے 18-20 میل کے فاصلے پر تھی اور میں بچپن میں اپنے والد کے ساتھ کئی مرتبہ یہاں آ چکا تھا۔ پانزل نام کی یہ بستی سوپور سے بارامولہ کی طرف جانے والی شاہراہ سے 3-4 میل ہٹ کر تھی۔ یوں تو کشمیر کی کوئی بھی بستی بھارتی فوجوں کی تباہکاریوں سے محفوظ نہیں تھی، لیکن پانزل کے بارے میں یہ کہا جا سکتا تھا کہ شاہراہ سے ہٹ کر ہونے کی وجہ سے بھارتی فوجیوں کی آمد و رفت کی خبر ہو جاتی تھی اور یہاں پناہ گزیر مجاہدین کو بھارتی فوجیوں کے پہنچنے سے پہلے ہی بستی سے نکال کر پہاڑیوں میں کسی محفوظ جگہ پہنچا دیا جاتا تھا۔ اس وقت نظر آنے والی بستی اگرچہ پرسکون تھی، کسی گڑبڑ کے تاثرات دکھائی نہیں دے رہے تھے، لیکن گلفراز احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہتا تھا اور اس نے اپنے ایک ساتھی کو صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے بستی کی طرف بھیج دیا۔ اس کی واپسی تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہوئی۔ اس کے ساتھ 2 آدمی اور بھی تھے۔ انہوں نے بڑی گرمجوشی سے ہم سے ہاتھ ملایا۔ ان کی اطلاعات کے مطابق کئی روز سے سکون تھا اور کسی بھارتی فوجی نے ادھر کا رخ نہیں کیا تھا۔ انہی دونوں آدمیوں نے انگوری کا اسٹیشر اٹھا لیا اور ہم لوگ درختوں کے جھنڈ سے نکل کر بستی کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہمیں غلام دین نامی ایک شخص کے گھر پہنچا دیا گیا۔ ہماری آمد کی خبر آنن فانن پوری بستی میں پھیل گئی۔ یہاں چند دلچسپ انکشافات بھی ہوئے۔ بستی کے لوگوں کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ میں سوپور کے مولوی رسول بخش کا بیٹا ہوں، اور دوسرا دلچسپ انکشاف یہ ہوا تھا کہ بستی کے لوگ میرے اور انگوری کے کارناموں سے بھی واقف تھے۔ اس حوالے سے بھی وہ ہمیں دیکھنے کے لیے آ رہے تھے۔ غلام دین اس بستی کا سب سے معتبر آدمی تھا۔ میرے والد کی طرح وہ بھی مجاہدین کی مالی اور اخلاقی امداد کرتا رہتا تھا۔ یوں تو بستی کے سبھی لوگ مجاہدین کے ہمدرد تھے، مگر مجاہدین کی کوئی پارٹی جب بھی اس طرف آتی تھی تو ان کا قیام خواہ بستی کے کسی بھی گھر میں ہوتا، وہ مہمان غلام دین کا ہی ہوتا۔ انگوری کی حالت دیکھ کر غلام دین نے فوراً ہی ایک آدمی کو ڈاکٹر کو بلانے کے لیے بھیج دیا۔ سیف اللہ کئی سال پہلے سری نگر کے ایک سرکاری ہسپتال میں کمپاؤنڈر تھا۔ اس نے نوکری چھوڑ دی تھی اور گاؤں واپس آ گیا تھا۔ یہاں اس کی تھوڑی بہت آبائی زمین تھی جو اس نے غلام دین کو دے رکھی تھی۔ غلام دین اسے تھوڑا بہت حصہ بھی دے دیتا تھا۔ سیف اللہ ادھیڑ عمر آدمی تھا۔ اس نے گاؤں میں اپنے مکان کے ایک حصے میں چھوٹا سا کلینک کھول لیا تھا۔ وہ بہت جلد ڈاکٹر کے نام سے بھی مشہور ہو گیا تھا۔ اس کی وجہ سے گاؤں کے لوگوں کو علاج معالجے کے سلسلے میں بڑی سہولت حاصل ہو گئی تھی۔ سیف اللہ نے کئی سال تک اسپتال میں کام کیا تھا۔ ڈاکٹر نہ ہونے کے باوجود اسے ڈاکٹروں سے زیادہ تجربہ تھا۔ سیف اللہ کو اطلاع مل چکی تھی کہ بستی میں آنے والے مجاہدین کے ساتھ ایک زخمی بھی ہے۔ یہ اطلاع ملتے ہی وہ اپنا تھیلا اٹھا کر یہاں آنے کے لیے چل پڑا تھا۔ غلام دین کے بھیجے ہوئے آدمی سے اس کی ملاقات راستے میں ہی ہو گئی تھی۔ اس نے تمام لوگوں کو کمرے سے باہر نکال دیا اور انگوری کا معائنہ کرنے لگا۔ میں اس کے ساتھ کمرے میں ہی موجود تھا۔ انگوری کا ٹیمپریچر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں تشویش ابھر آئی۔ وہ تھیلے میں سے انجیکشن نکال کر تیار کرنے لگا۔ انگوری بے چین سی ہو گئی۔ بالکل تکلیف نہیں ہوگی، سیف اللہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ انجیکشن لگانا ضروری ہے، اگر بخار دماغ کو چڑھ گیا تو معاملہ سنگین ہو جائے گا۔ انگوری نے آنکھیں بند کر لی۔ بازو میں سوئی چبھی تو اس کے منہ سے سسکاری سی نکل گئی۔ اس کے سینے پر ایک زخم ہے۔ میں نے انجیکشن لگانے کے بعد سیف اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، زخم اگرچہ معمولی سا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ انفیکشن ہو گیا ہے اور بخار اسی کی وجہ سے ہے۔ سیف اللہ زخم دیکھنا چاہتا تھا اور انگوری ہچکچا رہی تھی۔ ایک کہاوت ہے کہ ڈاکٹر اور وکیل سے کچھ چھپانا اپنے لیے ہی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، سیف اللہ نے کہا۔ اس نے بڑے سلیقے سے اپنی بات کی وضاحت کر دی تھی۔ میں نے انگوری کی طرف دیکھتے ہوئے سر ہلایا۔
اس نے آنکھیں بند کر کے خود ہی اپنی قمیض اوپر اٹھا لی۔ ڈاکٹر سیف اللہ نے جھک کر زخم کا معائنہ کیا اور پھر تھیلے میں سے ایک ٹیوب نکال کر زخم اسپرٹ سے صاف کرنے لگا اور اس کے بعد ایک کریم لگا کر بینڈیج کر دیا۔ اسپرٹ لگانے سے شدید قسم کی جلن ہوئی تھی اور انگوری نے سختی سے دانت بھینچ لیے تھے۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں، ڈاکٹر نے سیدھا ہوتے ہوئے کہا۔ 2-4 دن آرام کرے گی تو ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ کریم دن میں 2 مرتبہ لگانی ہے اور یہ گولیاں۔ اس نے تھیلے میں سے ایک پلاسٹر اسپرٹ نکال دیا، شاید اس کے لیے ہی بچی رہ گئی تھی۔ چند ہفتے پہلے کسی کے پاس پاکستان سے کچھ ادویات آئی تھی جن میں سے کچھ مجھے مل گئی تھی اور یہ گولیاں اتفاق سے بچی رہ گئی تھی۔ ان میں سے ایک گولی اور بخار کے لیے میں شربت بھجوا دوں گا، ویسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آج رات کو ہی بخار اتر جائے گا۔ یہ گولیاں عام بیماری میں پیدا ہونے والے انفیکشن اور سرجری کے علاج کے دوران استعمال کے لیے بہترین تھی۔ ڈاکٹر سیف اللہ کے جانے کے تھوڑی ہی دیر بعد انگوری سو گئی، یہ شاید انجیکشن کا اثر تھا۔ شام ڈھل چکی تھی، بستی کے لوگوں کی آمد و رفت جاری تھی، لوگ مجھے اور انگوری کو دیکھنے کے لیے آ رہے تھے۔ انگوری کے پاس کسی کو نہیں جانے دیا گیا، البتہ میں بستی کے لوگوں سے ملاقات کرتا رہا۔ گلفراز اور اس کے ساتھی اگلے روز دوپہر کے قریب بستی سے چلے گئے۔ مجھے اور انگوری کو اس وقت تک یہاں رہنا تھا جب تک وہ مکمل طور پر صحتیاب نہ ہو جائے، اور ڈاکٹر سیف اللہ نے بتایا تھا کہ ہمیں کم از کم 15 دن یہاں رکنا پڑے گا۔ گلفراز نے بستی سے روانہ ہونے سے پہلے مجھے کہا تھا کہ میں جب بھی ہندواڑہ پہنچوں وہاں شرافت حسین نامی ایک دکاندار سے ضرور